میاں بیوی میں اختلافات کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جو ہم سب کو پتہ ہے، مگر کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور خاص کر ان فیملیز کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا، ان کپلز کا میں ذکر کروں گا کہ جو کہ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس کے باوجود ان کے درمیان بعض دفعہ اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں میں فیملیز میں بھی اختلافات آ جاتی ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں. چاروں طرف دیکھتے ہیں میاں بیوی کے اختلافات کو تو کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ان کی اختلافات کی وجوہات کیا ہیں، جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی انتہائی بد مزاج ہو، لڑائی جھگڑے کرتی ہو، یا ہسبینڈ جو ہے وہ انتہائی بد مزاج ہو، لڑائی جھگڑے کرتا ہو. مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات اچھے خاصی فیملیز میں جہاں پہ دونوں میاں بیوی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے سمجھدار فیملیز کپلز کے ہاں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی جو وجہ ہے، خاص کر وہ کپل جو کہ پسند کی شادی کرتے ہیں، تو پسند کی شادی میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر محبت کی شادی ہوتی ہے. محبت میں جب وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ فیوچر میں چاہے جیسا بھی ہوگا وہ جھونپڑی میں بھی رہ لیں گے، سخت سے سخت حالات مقابلہ کر لیں گے، اور ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے. اس وجہ سے وہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں اور فیوچر کی معاشی پیش بندی نہیں کرتے. مگر بعد میں پھر اگر معاشی پیش بندی انہوں نے نہیں کی حالات کی تو پھر ان کے ہاں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی جب بھی معاشی مسائل کا سامنا کریں تو دونوں بیٹھ کے کوئی کورس ڈیزائن کریں، کوئی طریقہ ڈیزائن کریں کہ ہم اپنے معاشی حالات سے کیسے نکلیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کریں. ہسبینڈ کہے کہ تم فضول خرچ ہو، بیوی کہے کہ تم اتنے پیسے نہیں کماتے ہو، یا اگر دونوں بھی کما رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں پھر بہتر ہے کہ دونوں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں تو ان کی زندگی زیادہ خوشحال رہے گی. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے خود اعتمادی کی کمی. خود اعتمادی کی کمی آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جان گرے نے جب کتاب لکھی مین آر فرام مارس اینڈ ویمن فرام وینس، تو اس میں اس نے اس بات پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے کہ اصل میں کنفلکٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پہ ان کا اعتماد کم ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے فریڈم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اچھے ریلیشن چاہے دوستوں کے ہوں، چاہے پیرنٹس کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، کوئی بھی ریلیشن ہو، جب اس میں ایک دوسرے کی فریڈم کی اجازت نہیں بلکہ اس کی پروٹیکشن کی جائے، ٹوٹل فریڈم دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو دے دیں، تو وہ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر پولیسنگ شروع کریں تو بیوی کہے گی کہ یہ تو پولیس والا آ جاتا ہے، پوچھتا رہتا ہے کہاں گئی تھی، کیا ہوا، یہ ہوا. اسی طرح ہسبینڈ جو ہے وہ پھر تنگ ہوتا ہے کہ سارا دن وہ پوچھتی رہتی ہے مجھ سے، تو پھر وہ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. احساس کمتری کا ایک اور اظہار یہ ہوتا ہے کہ جس میں عورت یا مرد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. عورت جو ہے وہ اپنے بھائیوں کا ذکر کرے گی، اپنے والد کا ذکر کرے گی، انہوں نے یہ کیا، اپنے چچاؤں کا، مختلف لوگوں کا، اور بڑی بڑی باتیں کرے گی، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. مرد بھی اسی طرح جب احساس کمتری کا شکار ہوگا تو وہ عورت کے سامنے پھر اپنے رشتہ داروں کی بڑی بڑی باتیں کرے گا، اور اگر دوستوں وغیرہ کہیں پہ بیٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میری تو اس عورت نے میری زندگی تباہ کر دی ہے. اب یہ جو میسج ہے یہ دونوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ان کے تعلقات کو بہت برا نقصان ہو رہا ہے. اگر عورت اپنے ہسبینڈ کو نیچا دکھائے گی تو وہ اپنی عزت نہیں کر رہی، اپنی ویلیو کو اوپر نہیں بڑھا رہی. اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ بیوی کو نیچا دکھا رہا ہے تو وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی قابل ہوں، تو وہ بھی اپنی عزت میں تو اضافہ نہیں کر رہا. تو یہ چیز بہت زیادہ آپس میں اختلافات کا باعث بنتی ہے کہ جب ایک دوسرے کو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. مرد کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہاری ذمہ داری، یہ تمہاری ذمہ داری، یہ تم نے کرنا ہے، وہ کرنا ہے. عورت مرد پہ اسی طرح ایکسپیکٹیشن، یہ تو تمہارا کام ہے، یہ میں کیوں کروں گی، تم یہ کرو، تم یہ، مختلف طرح کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر ڈال لیتے ہیں. یاد رکھیں میرج جو ہے یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، اس میں ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی جاتی. صرف وہ ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ آپ ڈال سکتے ہیں جو کہ کوئی بندہ خوشی سے ان کو نبھانا چاہے، جو کہ دونوں پارٹنرز میں سے کوئی بھی خوشی سے نبھانا چاہے گا. وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ
ہیلدی لائف کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ فورس کریں گے کہ نہیں تمہارا یہ کام ہے تم یہ کرو گے، اور مرد فورس کرے گا بیوی سے کو کہ تمہارا یہ کام ہے، تم پہ یہ فرائض ہے، یہ تم کرو گی، تو یہ جو تعلقات ہیں اس میں کھنچاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ میں ایک پشتو شاعر کی ایک مصرے کا یہاں پہ ترجمہ کر لیتا ہوں کہ وہ اچھا کام کسی برے کام سے زیادہ برا ہے جو آپ مجبوراً کرتے ہیں۔ تو جب کپلز کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں یاد دلاتے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں دلاتے۔ ہر بندہ خود اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس میں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، مگر اس پہ وہ برا نہیں مانتے۔ مشرقی خاندانوں میں نے دیکھا ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں تو ایک غلطی لوگ عموماً کرتے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہاں پہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ مرد اپنے خاندان کے پاس جاتا ہے، وہاں کے لوگوں سے مشورے لیتا ہے، بیوی اپنی سسٹرز کے پاس، ماں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی ہیں۔ ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ اس مسائل کو سمجھیں۔ ہر بندہ اپنے لیول پہ اس کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے۔ مرد کو شاید دوست کہے نہیں سٹینڈ لو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ کروانا چاہیے تمہیں، یہ بات ایسی ہونی چاہیے۔ اسی طرح عورت کو بھی سسٹرز یا ماں کہیں کہ نہیں تم سٹینڈ لو، جس سے رفٹ بڑھتا جاتا ہے اور کھچاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اختلافات ہیں تو ان کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، فیملی سائیکالوجسٹ کے پاس، تاکہ وہ ان اختلافات کی نوعیت سمجھ سکیں۔ اور بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس کپلز میں میاں بیوی آتے ہیں اور وہ جن اختلافات کا ذکر کرتے ہیں تو اصل میں وہ اختلافات کوئی سگنیفیکنٹ اختلافات نہیں ہوتے جن کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات خراب ہوں۔ وجوہات عموماً کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو جب ہم وجوہات کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھا سکیں کہ وہ کیسے آپس میں خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں یہاں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مرد کی نفسیاتی بناوٹ اور عورت کی نفسیاتی بناوٹ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی نفسیاتی بناوٹ کے حساب سے کسی مرد کو دیکھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مرد اس طرح کی زندگی گزارے تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح مرد کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہیومن نیچر کے مطابق، وہ مرد نے اپنی نفسیات کے مطابق بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم سمجھ لیں کہ عورت کی اپنی نفسیاتی بناوٹ ہے اور مرد کی اپنی نفسیاتی بناوٹ ہے، اس وجہ سے بھی بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے عورت اپنے حساب سے زندگی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، مرد اپنے حساب سے زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آپس میں مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو شکریہ، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنرلائز کی جن کی جب آپ سمجھیں گے تو آپ زندگی میں جو بھی اگر اختلافات آتی ہیں تو ان پوائنٹس پہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو سالو کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں اور ان پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، خاص کر فیملی کنفلکٹس ہیں، اس پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، تو ڈائریکٹ یا آپ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے مجھے کال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔